للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا جاء أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستكبروه صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. معزز سامعین کرام، آج ہماری درس بخاری شریف کی 5ویں اور آخری محفل ہے، اور ہم نے اپنی 5 محفل میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی 7000 سے زیادہ حدیثوں میں سے صرف چند گنی چنی 10-15 حدیثیں اب تک سنائی ہیں. اور الحمدللہ ہم اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ایک حدیث کی شرح آپ کو کم سے کم 2 گھنٹے تک کریں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ حدیثیں پہنچ جائیں اور پھر آپ کے اندر یہ پیاس باقی رہے تاکہ آپ اگلے سال پھر ہم سے یہ خدمت لیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج ہم بخاری شریف کی احادیث میں سب سے پہلے دن ہم نے بخاری کی شروع کی حدیثیں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، تشریح کی تھی، اور اس میں سے پروف کیا تھا کیا کیا چیزیں ڈیڈکٹڈ ہو رہی ہیں، ہے نا. ڈیڈکٹیو ریزننگ سے کون سی چیزیں ڈیڈکٹڈ ہو رہی ہیں. آج ہم بخاری شریف کے بیچ کی کچھ ایسی حدیثیں آپ کو سنائیں گے جس کا تعلق ہماری صفائی ستھرائی سے ہے. کس سے ہے؟ صفائی ستھرائی. ہمارے جسم کی صفائی ستھرائی اور پاکی سے ہے. اور پھر لاسٹ میں اپنی گفتگو کے ہم بخاری شریف کی آخری حدیث آپ کو سنائیں گے جس کا تعلق ہمارے علم کلام کے درس کے سمیات سے بھی ہے. علم کلام کا درس کا کون سا چیپٹر چل رہا تھا؟ سمیات. کیا چل رہا تھا؟ سمیات. اب سلسلہ ٹوٹ گیا محفلوں کے چکر میں. تو آج بخاری بھی ہوگی اور اسی کی روشنی میں وہ درس بھی آج پورا ہوگا انشاءاللہ. بات سمجھ میں آئی؟ میں آپ کو بخاری شریف کی چند حدیثیں سناتا ہوں جن کا تعلق ہماری صفائی ستھرائی سے ہے اور ہماری زندگی میں جو ہم قضائے حاجت کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، اس میں آداب جو شریعت نے اور اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں ان سے ہے. حدیث پاک بخاری شریف کے یہ کتاب الوضو بک نمبر 4، کتاب نمبر کتنی؟ 4، چیپٹر نمبر 11. چیپٹر کا نام ہے لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار ونحوه. اس میں حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث نمبر 144. کتنی؟ 144. حدیث نمبر 144. دھیان رکھیے یہ نسخہ میرے پاس جو موجود ہے اس میں 144 نمبر ہے حدیث کا. ممکن ہے کسی اور پبلیکیشن کی بخاری شریف ہو، کسی اور سن کا ایڈیشن ہو تو نمبرنگ آگے پیچھے ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، خاص کر کے ان لوگوں کے جو نیا گھر بنوا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے حضرت لیٹرین کا رخ کیسا رکھنا ہے، کوئی یہ کہتا ہے حضرت پہلے گھر بن گیا اب رخ اس کا الٹا ہو گیا کعبے کی طرف ہو گیا اب کیا کرنا ہے. تڑوانا بھی مشکل. خاص کر کے یہ پرابلمس تب آتی ہیں جب فلیٹ جو ہوتے ہیں نا بلڈنگز والے، ان میں پرابلمس آتی ہے کہ ان میں پھر توڑ پھوڑ بھی نہیں کی جا سکتی، ان کا نقشہ ہی ایسے بنا ہوتا ہے. تو اسی کے تعلق سے کچھ حدیثیں میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی اہم حدیثیں اور سائنٹیفک ریزنز بھی اس میں بتاؤں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اتی احدکم الغائط، تم میں سے جب کوئی بھی حاجت کرنے جائے، ٹوائلٹ میں جب جائے، فلا یستقبل القبلۃ ولا یولها ظہرہ شرقوا او غربوا. آقا نے فرمایا تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے، لیٹرین یا ٹوائلٹ کرنے کے لیے جائے، تو کعبے کی طرف نہ ہی منہ کرے نہ ہی پیٹ کرے. کعبے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ ہی پیٹ کرے. یہ طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی بھی گھر بنوائے، کہیں بھی ٹوائلٹ کرے، کسی کھلے میدان میں یا کہیں بھی، تو خیال رکھیے کعبے کی طرف نہ ہی ہمارا منہ ہونا چاہیے اور نہ ہی ہماری پیٹ. پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا شرقوا غربوا، یا تو لیفٹ کی طرف ہو جاؤ یا رائٹ کی طرف ہو جاؤ. کیا مطلب؟ فور ایگزامپل کعبہ ادھر ہے، نہ ادھر ہمیں منہ کرنا ہے اور نہ ہی ادھر، تو پھر کدھر کرنا ہے؟ یا ادھر یا پھر شرقو، یعنی مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف کر لیجیے، یا غربو. اس کا ترجمہ یہ نہیں لگایا جائے گا ایسٹ کی طرف یا ویسٹ کی طرف کر لیجیے، ورنہ تو ویسٹ کی طرف تو ہمارا قبلہ ہے، ویسٹ میں قبلہ ہے کہ نہیں. اور ارے بھائی بند کریے مائک بند کریے، لکی بھائی میں نے کہہ دیا مائک بند کر دیجیے، مائک بند کر دیجیے بالکل. 12:30 بجے تک بٹھا لوں گا، یاد رکھنا. پھر مت کہنا بریانی ٹھنڈی ہو گئی، اس لیے ڈسٹربینس نہیں، میری آواز وہاں تک جائے گی انشاءاللہ. یہ سب پہلے کر لیا کریے، مائک اور یہ سب جھنجھٹ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. جب آپ ٹوائلٹ کے لیے جائیں یا پھر حاجت کے لیے جائیں تو شریعت کا اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے
کہ کعبے کی طرف نہ ہی منہ ہونا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ، بلکہ یا تو ادھر ہو یا پھر ادھر ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلی حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، استنجا سے، لیکن آپ کو صرف اتنا سمجھ لینا ہے کہ آگے تقریباً 4-5 حدیثیں ہیں. اس کا نچوڑ یہی ہے کہ جب بھی کوئی حاجت کے لیے جائے تو قبلے کے ادب کا دھیان رکھے، کعبہ کے ادب کا. میں نے ہم نے بتایا تھا امام بخاری کا ایک واقعہ کہ ایک شخص کعبہ کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھا تھا. امام بخاری کئی مہینے کا سفر کر کے گئے تھے حدیث لینے کے لیے، دیکھا کہ یہ کعبے کی طرف پیر پھیلایا ہے تو واپس آ گئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے ایک حدیث سیکھنے کے لیے، آپ نے اس سے حدیث کیوں نہیں لی؟ تو آپ نے کہا جو شخص کعبے کا ادب نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ حدیث کے نام پہ جھوٹ بولے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کعبے کی طرف تھوکا مت کریے، کعبے کی طرف پیر مت پھیلایا کریے، کعبے کی طرف جہاں تک ہو سکے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے کوئی ایسا کام مت کیا کریے کہ کعبے کی ڈائریکشن کی طرف ہم کریں تو کعبے کی بے ادبی ہو. اور تھوکا بھی مت کریے کعبے کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ خصوصاً گھروں میں جب آپ لیٹتے ہیں اپنے بیڈ رومز میں یا چارپائی پہ یا بیڈ پہ یا زمین پہ، تو یاد رکھا کریے آپ کے پیر کعبے کی طرف نہیں ہونے چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، ہم لوگ جب میت کو دفناتے ہیں تو عام طور پہ ایسے ہی تو دفناتے ہیں، ادھر منہ ہوگا، ادھر سر ہوگا، ادھر پیر، یا پھر ادھر سر یا پھر ادھر پیر، ہے نا؟ وہی شرکو یا غریبو جو آقا نے فرمایا لیفٹ ہو جائیے رائٹ ہو جائیے. لیکن آپ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. میں نے کئی جگہ جہاں میں جنازے میں گیا ہوں وہاں میں نے کئی لوگوں کو تنبیہ کی ہے. میت کو دفنانے کا پھر کیا ہوتا ہے، آپ اس کو نڈال لیتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، قبلہ کی طرف اس کا ایسا منہ کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے یہ طریقہ کس نے بتایا منہ کرنے کا؟ بلکہ حدیث یہ کہتی ہے پوری کروٹ دلائیے مردے کو کعبے کی طرف، اور وہ گرے گا تو پیچھے اینٹ کے ڈیلے لگا دیجیے سادنے کے لیے. یہ صحیح طریقہ ہے. کعبے کی طرف سے منہ نہیں کرنا ہے بلکہ پورا جسم کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جسم. ارے سمجھ میں آ رہا مسئلہ کہ نہیں؟ کیا کرنا ہے؟ پورا. اب ظاہر ہے مردہ سب تو پائے گا نہیں، تو مٹی کے ڈیلے لگائیے، مٹی کے ڈیلے لگائیے. میری پھوپھی کا انتقال ہوا تھا، بڑی پھوپھی کا، تو میں اور ساجد بھائی قبر میں اترے تھے تو میں نے الحمدللہ انہیں پوری کرپٹ دلا کے پیچھے مٹی کے بڑے ڈیلے لگائے تھے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس طرح آپ کریں گے تبھی تو میت کا رخ ہوگا قبلے کی طرف. یہ رخ تھوڑی ہے، اصلی رخ سینے سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ سینے سے. میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اس طرح کر کے دیکھ لیا، آپ کعبے کی طرف ہیں اور آپ نے اس طرح دیکھ لیا، تو یہ بتائیے آپ کی نماز ٹوٹ گئی یا پھر باقی ہے یا پھر مکروہ ہے؟ باقی ہے. کیوں؟ جبکہ آپ نے کعبے سے منہ تو پھیر لیا. تو قبلے سے پھرنے کا جو کانسیپٹ چہرے کا نہیں سینے کا ہے. کس کا ہے؟ سینہ اگر پھر گیا تو آپ کی نماز. اور سینہ کتنا پھرے گا کتنی بار میں نے بتایا ہے؟ ایگزیکٹ ڈائریکشن کعبے کی یہ ہے 45 ڈگری لیفٹ اور 45 ڈگری رائٹ. اتنی حد میں اگر آپ مڑتے ہیں تو نماز آپ کی بدستور باقی ہے، لیکن 45 ڈگری سے ادھر ہٹے تو سینہ پھر جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گا. مسئلہ کلیئر ہوا؟ تو کعبے کی ایک ہے کعبے کی عمارت اور ایک ہے کعبے کی ڈائریکشن. کعبے کی عمارت کی طرف منہ کرنا صرف مستحب ہے. کیا ہے؟ بیٹر ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کعبے کی عمارت کے ایگزیکٹ ڈائریکشن میں، ایگزیکٹ چہرے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے، اس کے ایگزیکٹ کنسٹرکشن کی طرف، انفراسٹرکچر کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے، تو اس کی ڈائریکشن میں بھی رہ سکتا ہے. لیکن حد کتنی ہے ڈائریکشن میں؟ 45 رائٹ اور 45 لیفٹ. اگر 45 ڈگری سے آپ نے ادھر ادھر رک کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز ہوگی ہی نہیں اگر رخ اتنا خراب ہوا. مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے؟ ہاں. تو سمجھ میں یہ آیا کہ جب ہم ٹوائلٹ جائیں یا لیٹرین جائیں تو ہمیں کعبے کی طرف نہ ہی منہ کرنا ہے اور نہ ہی، اس کا ہمیشہ خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، اگلی حدیث کی طرف بڑھیں. آقا علیہ السلام پر 153 چیپٹر نمبر 18 آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء. جب تم میں کوئی پانی یا کچھ پینے کی چیز پیے تو برتن میں سانس نہ لے. برتن میں مثال کے طور پہ ہم گلاس میں پانی پی رہے ہیں اور منہ میں لگا بھی ہے اور برابر سانس بھی لے رہے ہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کوئی چیز پیے برتن میں تو برتن میں سانس نہ لے. پھر آگے آقا نے فرمایا اذا اتى الخلاء ولا يمس ذکرہ بیمینہ ولا يتمسح بیمینہ. آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ شریعت نے پاکی کے کس اعلیٰ لیول کی تعلیم اپنے بندوں کو دی ہے، اپنے فالوورز کو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آگے آقا نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ٹوائلٹ جائے، بیت الخلاء جائے، تو اپنے پیلوک ایریا کو، پرائیویٹ آرگنز کو اپنے سیدھے ہاتھ سے نہ چھوئے.
اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنے سیدھے ہاتھ سے یہ چیزیں تو آپ کو بتائی ہیں، لیکن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو پتہ لگے کہ یہ قانون رسول اللہ نے خود بتائے ہیں، اور یہ پتہ لگ جائے کہ یہ قانون کسی مولوی کے بنائے ہوئے نہیں ہے. اس اعلیٰ لیول کی صفائی کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اسلام میں وہ خود رسول اللہ نے بتایا اور انہیں خدا نے بتایا. تو ہمارے اسلام میں ہمارے جسم کی اور ہماری جگہ کی، ہمارے کپڑوں کی صفائی کا اتنا اہتمام ہے کہ کہیں بھی مثال نہیں ملتی، کہیں بھی مثال نہیں ملتی. پھر آگے آقا نے فرمایا ولا یتمسح بیمینی، اور پاکی بھی وہ سیدھے ہاتھ سے حاصل نہ کرے. ہر کوئی جانتا ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پاکی حاصل نہ کرے، سیدھے ہاتھ سے اپنے پرائیویٹ پارٹس نہ چھوئے، برتن میں سانس نہ لے. پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی لے تو کیا پرابلم؟ اگر کوئی لے لے تو کیا پرابلم؟ اور اگر کوئی سیدھے ہاتھ سے کر لے تو کیا پرابلم ہے؟ اس کا تعلق ہماری فطرت سے ہے. کس سے ہے؟ فطرت سے. کس سے ہے؟ فطرت سے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر کوئی چیز کسی گندگی سے ایک بار ٹچ ہو جائے تو انسان پھر اس چیز کو اچھی چیزوں سے ٹچ کرنا پسند نہیں کرتا ہے. فور ایگزامپل، صابن آپ کے گھر میں ٹوائلٹس کے الگ ہوتے ہیں، منہ دھونے کے الگ ہوتے ہیں، جبکہ صابن پہ تھوڑی گندگی لگی ہوئی ہے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان کے گھر میں، ہم سب کے گھر میں صابن ٹوائلٹ سے ہاتھ دھونے کا الگ ہوگا اور چہرہ دھونے کا. کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا وہ پاکی کا ناپاکی کا ہاتھ تھا، اس سے صابن ٹچ ہوا ہے. انسان کی فطرت اور مزاج اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسی صابن کو وہ چہرے پہ بھی لگائے، جبکہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ لگا لیں گے تو گندگی تھوڑی چہرے پہ آئے گی، وہ تو گندگی کو صاف کرنے والی چیز ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے انسان کی فطرت کا لحاظ رکھا ہے، انسان کے مزاج کا خیال رکھا ہے. اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ اسلام کا کوئی بھی قانون انسان کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. کوئی بھی قانون انسان کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. دنیا میں انسان شراب پینا پسند کرتا ہے، خدا نے حکم دیا کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے. بندے نے خدا کے ڈر سے دنیا میں شراب سے خود کو روکا، اللہ نے بدلے میں اسی فطرت کے مطابق جنت میں اسے شراب کا انعام عطا. فطرت کے مطابق. اس شراب میں اور شراب میں فرق کیا ہے؟ یہ گندی ناپاک بدبودار اور نشاور شراب ہے، وہ شراب پاک ہوگی، اس میں کسی طرح کا کوئی چکر نہیں ہوگا، کوئی سردرد نہیں ہوگا، کوئی ناپاکی اور بو نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ انسان دنیا میں مرد کا کھچاؤ ہمیشہ ایک عورت کی طرف ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، سوا بیوی کے تمہارے لیے کوئی حلال نہیں. مرد نے خدا کے خوف سے دوسری عورتوں کی طرف رغبت کو روکا تو خدا نے جنت میں حوروں کی شکل میں بیویاں عطا فرمائی. لوگ کہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ اتیش بھونک رہے ہیں، ارے اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی ان گدھوں کو یہ نہیں معلوم ہمارے مزاج کے مطابق انعام ملا ہے. یہ دین فطرت ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دین بھیجنے والا وہی ہے جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ ایک پروڈیوسر جانتا ہے اس کے پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے. ایک کمپنی جو واشنگ مشین بناتی ہے اسے پتا ہے کس لیول کی اسے الیکٹریسٹی چاہیے، اسے پتا ہے کس لیول کی ٹائمنگ چاہیے، اسے پتا ہے کس لیول میں ہم کپڑے دھونے میں اسے ٹائم دیں گے، اسے پتا ہے کس لیول کا موٹر اور چارجر چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جو پروڈیوسر ہے وہ جانتا ہے اپنے پروڈکٹ کا حال. تو پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا تو اس سے اچھا ہمیں سمجھنے والا کون ہے؟ تو اس نے بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر جان کو اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے ہر جان پر جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے. قرآن مقدس، حدیث پاک اور شریعت میں، اسلام میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان پر بوجھ ہو، بلکہ ہر قانون وہ ہے جس پر انسان آسانی سے عمل کر سکتا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ شروع میں حضرت موسیٰ کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے، حضرت موسیٰ سے گفتگو ہوئی تو کتنے وقت کی نماز فرض ہوئی تھی؟ 50. کتنے؟ 5 into 10 کتنا ہوا؟ 50. اب 50 کی کینسل کر کے 5 کی کیوں چھوڑ دی؟ چونکہ انسان کا مزاج ہے 50 ٹائم کی پڑھ ہی نہیں پائے گا. انسان کی فطرت کیا ہے کہ 50 ٹائم کی. تو پروردگار عالم نے ہمیں ہر قانون ہمارے مزاج اور ہماری فطرت کے مطابق دیا ہے. ارے توجہ ہے میری طرف کہ نہیں؟ ہاں میری طرف توجہ رکھیے، بہت اہم گفتگو کرنے والا ہوں آج. آگے بڑھے. کوئی فطرت، سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ کیا سائنٹیفک پہلو بھی کوئی ہے اس حدیث میں؟ ڈاکٹرز بتاتے ہیں، بڑے بڑے میڈیکل سائنٹسٹ نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ انسان کی جو سانس ہوتی ہے، سانس، یہ جو انہیلنگ اور ایکسہیلنگ وہ کر رہا ہے، اندر سانس لے رہا ہے، انہیلنگ کر رہا ہے، نکال رہا ہے، ایکسہیلنگ کر رہا ہے. ہماری جو ناک ہے یہ چھلنی کا کام کرتی ہے. ناک کے اندر جو رونگٹے ہیں نا، اسی لیے انہیں جڑ سے کاٹنا منع کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں وہ چھلنی کا کام کرتے ہیں. ہمارے اندر جو ناک میں گندگی آتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے بتائیے؟ کہاں سے؟ وہ جو ہوا چھن کے جا رہی ہے تو ہوا کے چھننے پہ جو گندگی بچتی ہے وہ ناک میں رہ جاتی ہے. بالکل بالکل. یا پھر کچھ گندگی اندر چلی گئی تو ناک چھنکنے کے ذریعے وہ باہر آ جاتی ہے. سمجھ گئے؟ تو پروردگار عالم نے
ایک ایسی چھنی ہمارے ناک کے اندر لگائی ہے کہ ہم پیور ہوا اندر لیتے ہیں. کیسی ہوا؟ تو جب ناک کی جو ہوا ہے اگر وہ اندر جائے تو چھن کے جائے گی, باہر آئے گی تو وہ اس گندگی سے ٹکرا کے آئے گی, اس گندگی سے. فور ایگزامپل, یہاں پر ایک کوڑا ہے جس پر کھڈیاں پڑ رہی ہیں, لوگوں کی گندگیاں پڑ رہی ہیں, کوڑے کا ڈھیر ہے, اور یہاں پر ایک اس سے 5 کلومیٹر دور عطر کی فیکٹری ہے. ہوا جیسی گزرتی ہے اس میں ویسے ہی اثر آتا ہے. ہوا اگر گھور سے گزرے گی تو بدبودار ہوگی, کہتے ہیں بو آ رہی ہے, لیکن ہوا اگر عطر کی فیکٹری سے گزرے گی تو مطلب یہ ہوا ہوا کی خود کی کوئی خوشبو اور بدبو نہیں ہے, بلکہ جہاں سے گزرتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے, جہاں سے گزرتی ہے ویسا. تو ناک میں جو گندگی ہے جب ہوا باہر آتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جب وہ باہر آتی ہے, ہم آکسیجن لیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے تو اس گندگی سے ٹکراتی ہے تو اس کے اندر کچھ کیٹاڑو ہو جاتے ہیں. اب جب آدمی پانی میں ڈالے گا تو پانی میں کیٹاڑو جائیں گے جس سے انسان کو بیماری ہو, جس سے انسان کو حدیث کا سائنٹیفک ریزن سمجھ میں آیا. سیکنڈ پوائنٹ, پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز, ملا جی لوگوں کو جواب دینا بہت ضروری ہے, بغیر ملا جیوں کو جواب دیے مجھے سکون نہیں ملتا. دیکھیں اس حدیث کو ہمارا بھتیجا ہے کاشف گنج میں, اس نے کل مجھے ایک اسکرین شاٹ بھیجا اسی بخاری شریف کی حدیث کا, یہ میں نے اس پر نشان بھی لگایا ہوا ہے, تو بخاری شریف کی حدیث. اس حدیث میں نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ آپ برتن میں سانس مت لیجئے, آپ برتن میں, لیکن اس نے جو مجھے اسکرین شاٹ بھیجا تھا sunna.org جو وہابیوں کی ایک ویب سائٹ ہے حدیث کی, اس سے اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیا. اب وہاں پہ عربی تو چچا کو آتی نہیں ہے, انگلش میں ٹرانسلیٹ تھا, اس میں لکھا تھا آقا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام forbade to blow into the vessel. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا. یہ ترجمہ ہو گیا, بلو انٹو کا مطلب پھونک مارنا. جیسے میں غبارے میں پھونک ماروں تو کہوں گا آئی ایم بلوئنگ انٹو دا بیلون, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا کہ اس میں حدیث میں صاف صاف کہا گیا کہ آپ برتن میں بلو نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ بات اس نے کیوں کہی, تو میرے بھتیجے نے بتایا کہ امام صاحب پانی پڑھ کے دے رہے تھے دم کر کے, تو وہ وہی یوٹیوب والے انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ آپ برتن میں پھونک نہیں مار سکتے. تو آدمی تو چکر میں پڑی جائے گا نا, مرزا منگول جیسی تو حدیث پڑھتا ہے, وہ مرزا منگول ڈائریکٹ حدیث پڑھ کے بتا دے گا بخاری میں یہ ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ یہ ہے, آدمی چکر میں پڑ جاتا ہے. لیکن میں نے کیا کہا تھا, یہ علماء بتائیں گے گہرائی کیا ہے عربی کے الفاظ. بالکل. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ چاچو وہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے, تو میں نے کہا حدیث بھیج. میں نے دیکھا تو دیکھے فرق کیسے آیا. اس حدیث میں آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ منہ کی پھونک مارنا منع ہے, بلکہ یہ فرمایا یتنفس, یعنی نفس, یہ جو سانس ہے, سانس, یہ سانس لینا منع ہے. اب انگلش کے پاس اتنے الفاظ ہے ہی نہیں کہ وہ عربی کے ایک ایک لفظ کی ٹکر لے سکے. عربی میں اگر آپ ایک ہیں تو کہا جائے گا انتا, آپ دو ہیں تو کہا جائے گا انتما, آپ بہت سے ہیں تو کہا جائے گا انتم, اور انگلش میں یو یو یو, تینوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے. اب عربی کی ٹکر کون لے گا, ہے نا, عربی کی ٹکر کوئی نہیں لے سکتا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے. عربی میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام کچھ اور ہے, جب بچہ دودھ پینے لگتا ہے تو اس کا نام کچھ اور ہے, جب بچہ مراہق یعنی بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو یہ لفظ مراہق یہ نیا لفظ ہے, پھر بچہ جب کھیلنے کودنے لگتا ہے تو نام الگ ہے. یہاں تک کہ عربی میں صرف اونٹ کے لیے 5000 لفظ موجود ہیں. کتنے؟ تلوار کے لیے میرے علم کے مطابق تقریباً 16 لفظ ہیں. سیف کا مطلب تلوار, محنت کا مطلب تلوار, حسام کا مطلب تلوار, الصارم کا مطلب تلوار. یہ عربی ہے, عربی. اب انگلش والوں کے پاس اتنے الفاظ ہیں نہیں, پوری ڈکشنری تو پوری انگلش لینگویج کے الفاظ 5000 ہیں, اور عربی میں صرف اونٹ کے لیے 5000 ہیں. تو عربی تو عربی ہے. تو ہم نے ان سے کہا اس بچے سے یہ کہنا بیٹا اس میں جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس سے مت سمجھیے, عربی میں جو لکھا ہے وہ یتنفس یعنی ناک والی سانس نہ لے. اور رہی بات قرآن وغیرہ پڑھ کر برتن میں پھونک کے دم کر کے دینا, تو یہ تو نبی کی دوسری حدیث سے اسی بخاری میں ثابت ہے. پھر میں نے اسے 2 اسکرین شاٹ بھیجے بخاری کے اور ایک مسلم شریف کے. میں نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس میں پورا چیپٹر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین کا مطلب ہوتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس, انہیں پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دم کرتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے جس سے کوئی پرابلم ہوتی تھی, اور خود کے اوپر بھی دم کرتے تھے. پھر ایک حدیث میں آیا اس طرح ہاتھوں پہ پڑھ کے اس طرح آقا علیہ السلام ہم لوگ جو کرتے ہیں یہ اس طرح کرتے تھے. تو یہ موجود ہے. پھر میں نے اس سے کہا فرق کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ناک والی سانس منع ہے, منہ والی سانس منع نہیں. منہ والی جو پھونک ہے وہ کیوں, منہ کے اندر کوئی گندگی نہیں اور ناک کے اندر گندگی موجود رہتی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ایک اور حکمت بتا رہا ہوں کہ اگر فور دا سیک آف آرگومنٹ علی سبیل التنزل اگر ہم مان لیتے ہیں کہ منہ کے اندر بھی کوئی گندگی ہے,
تو وہ گندگی قرآن پڑھنے سے ختم ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے مثال دیا کہ ہوا جہاں سے جس ماحول سے گزرتی ہے اثر ویسا ہی ہوتا ہے. تو ہم نے منہ میں گندگی دی, اگر بغیر قرآن کے ہم ایسے پھونک کریں گے تو لا محالہ اس میں بیماری ہوگی, لیکن ہم نے قرآن پڑھ لیا, قرآن پڑھنے سے منہ کی ساری وبا ختم. اب جو ہم پھونکیں گے وہ گندگی نہیں بلکہ قرآن کی پھونک ہے. کس کی پھونک ہے؟ تو ہوا جیسی گزرتی ہے جس جگہ سے ویسا ہی اثر لے کے گزرتی ہے. مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ تو ملا جی لوگ ایسے تو کنفیوز کرتے ہیں, ایک لفظ پڑھ لیا اور شور مچانے لگے کہ بخاری میں یہ ہے, بخاری میں یہ ہے. مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ آگے بڑھے اور سنیں ایک اور پیاری حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی میں ارشاد فرمایا, درود شریف پڑھ لیجیے.